السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت سے چند لمحے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو ایسی خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں جس کے بعد انہیں دنیا میں ایک لمحہ بھی رہنے کی خواہش نہیں رہتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اچھی موت کی وہ نشانیاں کون سی ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کو ایمان، اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے اور ہمارے حسن خاتمہ کا سبب بن جائے۔ پہلی نشانی، اللہ تعالی جل جلالہ سے ملاقات کی محبت۔ اچھی موت کی پہلی اور سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ مومن جب اپنے آخری لمحات میں پہنچتا ہے تو اسے دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ سے ملاقات کی بے قراری نصیب ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ اپنے نیک بندے کو اپنی رحمت، اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں، جس سے اس کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی جل جلالہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری نشانی، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات۔ اچھی موت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات نصیب ہو جائے۔ جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پاتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اسے عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اگرچہ اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال ہیں، لیکن جمعہ کے مبارک دن وفات پا جانا اللہ تعالی جل جلالہ کی خاص رحمت اور حسن خاتمہ کی ایک امید افزا علامت ہے۔ تیسری نشانی، شہادت کی موت۔ اچھی موت کی تیسری نشانی شہادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید صرف وہ نہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جان دے، بلکہ ڈوب کر وفات پانے والا بھی شہید، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید، طاعون یا پیٹ کی بیماری سے وفات پانے والا بھی شہید، اپنے مال، جان یا عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والا شخص بھی شہید، اور ولادت کے دوران وفات پا جانے والی عورت بھی اجر شہادت پا جاتی ہے۔ لیکن جو درجہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہونے والے کا ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے وفات۔ اچھی موت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی خدمت کرتے ہوئے پہرا دے رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر اسی حالت میں وفات ہو جائے تو اس کا اجر جاری رہتا ہے، اسے قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، احرام کی حالت میں وفات۔ اچھی موت کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ کسی خوش نصیب مسلمان کو حج یا عمرہ کے دوران احرام کی حالت میں وفات نصیب ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں
جو احرام کی حالت میں وفات پا گیا تھا، فرمایا اسے اس کے احرام میں ہی کفن دو، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ سے لبیک کہتے ہوئے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت اور حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ چھٹی نشانی، وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ۔ اچھی موت کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ مومن کی وفات کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ مومن کے حسن خاتمہ اللہ تعالی جل جلالہ کی خصوصی رحمت اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہونے کی امید افزا علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ساتویں نشانی، آخری کلام، لا الہ الا اللہ۔ اچھی موت کی ساتویں اور سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت خوشخبریاں ہیں مومن کے لیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرے، توبہ استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھے اور کلمہ طیبہ اپنی زندگی کا معمول بنائے، تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ سے ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حسن خاتمہ صرف ایک خواہش نہیں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ایمان، اخلاص، توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ آئیے آج ہی اپنے رب تعالی جل جلالہ سے سچے دل کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہمیں زندگی بھر اپنی اطاعت پر قائم رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے وقت اپنی رحمت، اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچاتے جائیں۔ شاید اللہ تعالی جل جلالہ کسی ایک انسان کی ہدایت اور حسن خاتمہ کا ذریعہ آپ کو بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔